اب آیت نمبر 40 سے یہاں سے یا بنی اسرائیل، یہ پہلے حصے کا تیسرا باب یہ شروع ہوتا ہے، اور یہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 96 تک ہے۔ یہ جو 40 سے 96 تک تقریباً 56-57 آیات یہ بنتی ہیں، ان 56-57 آیات میں خاص خطاب ہے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو خاص خطاب ہے۔ اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے۔ بلاغت یعنی کون سا کلام فصیح اور بلیغ ہوتا ہے، کہ کس کلام میں بلاغت زیادہ ہوتی ہے، وہ یہ قاعدے اور قانون کے زیادہ مطابق ہوتا ہے اور وہ زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔ یہ بلاغت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے عام خطاب کیا جائے اور پھر اس کے بعد بات کو خاص کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں بلاغت کے الفاظ میں تخصیص بعد التعمیم۔ تعمیم عام سے ہے، التخصیص بعد التعمیم، علم معانی میں ہم اسے پڑھتے ہیں، اور یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے عام خطاب کیا جائے، ایک چیز کو عام ذکر کیا جائے اور پھر اس میں سے تخصیص کی جائے۔ دوسرے باب میں عام خطاب تھا یا ایھا الناس، تو اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو خاص کیا گیا ہے، ان کی تخصیص کی گئی ہے۔ اور کبھی بلاغت میں اس کے برعکس بھی کیا جاتا ہے کہ پہلے خاص خطاب کیا جاتا ہے اور پھر آخر میں یہ مقرر کہ اس کے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے کہ کون سی چیز ذکر کی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ذکر کیا جائے۔ اور قرآن میں اس کی مثالیں بھی ہیں کہ پہلے خاص بات کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بھی متعدد مثالیں ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گی۔ یہاں پہ ہم بلاغت کے اس قاعدے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جس کو تخصیص بعد التعمیم کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو خاص کیا گیا کہ اس وجہ سے کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، پیغمبروں کی اولاد تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ اہل علم تھے، علم تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی اور یہ بھی علم کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو قرآن یہاں پہ ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، میں نے تو عام لوگوں کو توحید ماننے کی دعوت دی، تو اگر عام لوگ توحید تسلیم نہیں کرتے، بنی اسرائیل تم تو پیغمبروں کی اولاد ہو، تم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، تم تو ایک معزز گھرانہ ہو، اور تم میں تو بے شمار پیغمبر آئے ہیں توحید کی دعوت کے ساتھ، تو تم لوگ اس توحید سے کیوں انکار کرتے ہو؟ دوسری بات یہ کہ تم لوگ اہل علم ہو، تم لوگ اہل کتاب ہو، تو اگر دیگر لوگ جہالت کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، تم لوگ کس وجہ سے توحید سے انکار کرتے ہو، اور تم لوگ کس وجہ سے شرک کرتے ہو؟ یہ آپ دیکھیں گے، بلکہ دیکھ لیں وہی دعویٰ جو آیت نمبر 21 میں بنی اسرائیل عام لوگوں کو جس توحید کی طرف دعوت دی گئی تھی، تو یہاں پہ اب اس باب میں بنی اسرائیل کو خاص طور پہ مخاطب کیا گیا ہے۔ توحید کا دعویٰ کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر 83 میں، اسی تیسرے باب میں آ جائے گا۔ دیکھیں آیت نمبر 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، دیکھیں وہاں پہ لفظ بنی اسرائیل جو یہاں پہ اس تیسرے باب کے آغاز میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب لیا تھا ہم نے
मजबूत वादा बनी इसराइल से, ला ताबुदून इल्लल्लाह, कि तुम इबादत नहीं करोगे इल्लल्लाह मगर सिर्फ अल्लाह की, यानी सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करोगे। ये वादा अल्लाह ने बनी इसराइल से भी लिया था। तौहीद पर यह वादा बनी इसराइल से भी लिया गया था कि वो तौहीद पर कायम रहेंगे और वो शिरक नहीं करेंगे। लेकिन इसी सूरत में बनी इसराइल के इस वाक़े में आ जाएगा कि मैंने उन पर कितनी नेमतें की थी, कितनी नेमतें की थी, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, सिर्फ 40 दिन के लिए वो अल्लाह की मुलाकात के लिए कोहे तूर पर चले गए। सुम्मत तखस्तुमुल इजला, और इन्होंने बिछड़े को खुदा बना लिया। बिछड़े की इबादत पे ये शुरू हो गए, गाय की इबादत पे ये शुरू हो गए। तो कुरान ने यहाँ पे इनकी ये मजम्मत की है कि हजरत मूसा ने कितनी ख्वारी और कितनी मेहनत की इनके साथ, लेकिन सिर्फ 40 दिनों के चले जाने की वजह से उनकी वो तमाम मेहनत जो है वो बनी इसराइल में से अक्सर लोगों ने उसे पसे पुश छोड़ दिया और उनकी उस मेहनत को उन पे यानी पानी बहाया है और उन्हें ज़ाया किया है। तो यहाँ पे बनी इसराइल के शिरक पर तरदीद की जाएगी। ये वादा अल्लाह ने इबादत का उनसे भी लिया था, लेकिन वो बजाय इसके कि इस इबादत पे और अल्लाह की तौहीद पे कायम रहते, उन्होंने शिरक शुरू किया है और वो भी बिछड़े की इबादत पे वो लग गए और वो शुरू हो गए। तीसरे बाब में ये जो पहला रुकू है आयत नंबर 40 से 96 तक, ये पहला रुकू आज हम सिर्फ इस तीसरे बाब का खुलासा पढ़ेंगे, तर्जुमा इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आप देखें ये खुलासा कितना ज़रूरी है और कितना इसका फ़ायदा है। आज हम सिर्फ खुलासा पढ़ेंगे, इन 56 आयात के, ये अपने साथ नोट कर लेंगे। ये जो पहला रुकू है आयत नंबर 40 से 46 तक, 46 तक, कि इस पहले रुकू में ये पहला रुकू ये बतौर तमहीद है। तमहीद है यानी आने वाले आयत नंबर 47 से जो फिर या बनी इसराइल दूसरी मर्तबा उन्हें खिताब किया जाता है, तो वहां से आयत नंबर 96 तक जितनी आयात हैं उन तमाम आयात के लिए ये रुकू जो है ये बतौर तमहीद के है। तमहीद कहते हैं कि पहले से ही एक तफसीली बात के लिए इंसान मुख्तसर अल्फाज में एक खुलासे के तौर पे एक बात कहे, या तमहीद कहते हैं आने वाले मजमून के लिए रास्ता हमवार करना, मिहाद बिछोने को कहते हैं, ठीक है। और या महद से है, महद ये पंगोड़े को कहते हैं, झूले को, और या मिहाद से है, मिहाद बिछोने को कहते हैं। यानी ये बिल्कुल उसके लिए एक रास्ता हमवार करती है, और आने वाले मजमून के लिए जो मजमून राह हमवार करे उसे तमहीद से ताबीर किया जाता है। तो ये जो एक रुकू है, ये जो 7 आयात हैं, ये आने वाले मजमून के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। कि इस पहले रुकू में बनी इसराइल यहूदियों के 3 उसूल जिक्र किए गए हैं। यूं कह लें यहूदियों के या यहूदियत के 3 उसूल हैं, या बाल्फाज़ दीगर आप ये कह सकते हैं यहूदियों की 3 नुमाया सिफात हैं। 3 नुमाया सिफात यहूदियों की और 3 नुमाया सिफात अहले ईमान की। इस पहले रुकू का हासिल क्या है कि इस पहले रुकू में शुरू में खास खिताब बनी इसराइल को, और फिर इसमें 3 सिफात यहूदियों की, बुरी सिफात, और 3 अच्छी सिफात जो है वो अहले ईमान की जिक्र की गई है। 3 जो बुरी सिफात हैं यहूदियों की, उनमें सबसे पहले वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, पहली सिफत तलबीसुल हक़्क़ बिल बातिल, या बाल्फाज़े दीगर तहरीफ, हक को बातिल के साथ मिक्स करना, गड़मट करना, क्या है ये तहरीफ है। दूसरी
جو ناکارہ صفت ہے یہودیوں کی وہ ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، کتمان حق، حق چھپانا، حق چھپانا۔ یہ آیت نمبر 42 میں یہ دو صفات ان کی ذکر کی گئی ہیں جی۔ اور جو تیسری صفت ہے ان کی بری، وہ ہے آیت نمبر 44 میں ترک عمل، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل نہ کرنا۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے تئیں وہ چھوڑتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، ترک عمل۔ تو تین صفات یہ یہودیوں کی ذکر کی گئی ہے، تحریف، کتمان حق اور ترک عمل۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی تین اچھی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ دو صفات آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، نمبر 1 صبر، وَالصَّلَاةِ دوسری صلاۃ، اور تیسری جو ہے وہ آیت نمبر 46 میں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایمان بالآخرہ۔ تو اس ایک رکوع کا حاصل یہ ہے کہ اس رکوع میں تین نمایاں ناکارہ اور بری صفات یہودیوں کی اور تین اچھی صفات وہ ایمان والوں کی۔ پھر دوسرے یا بنی اسرائیل سے، یعنی آیت نمبر 47 سے خطابات ستہ ہیں، 6 خطابات ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 47 سے یہ آیت نمبر 62 تک ہے، 62 تک ہے، 62 تک ہے۔ پہلا خطاب الخطاب الاول، یہ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 62 تک ہے۔ دیکھیں پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے خطاب میں بنی اسرائیل پر 8 نعمتوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل پر کیے گئے 8 خصوصی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تذکیر بالنعم، اور اسی خطاب میں ان پر 2 عذابوں کا تذکرہ بھی ہے، 8 نعمتیں اور 2 عذاب۔ یاد رکھیں دوسرے خطاب میں ہم نے عام خطاب پڑھا ہے، یا ایھا الناس، اور کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، میں نے وہاں پہ یہ ذکر کیا تھا کہ یہ عام نعمتیں ہیں کہ اللہ نے تمام بنی نوع انسان پر یہ 4 نعمتیں کی ہیں۔ کہ اب چونکہ تیسرے باب میں خاص خطاب شروع ہوا ہے تو اس میں نعمتیں بھی وہ نعمتیں ہیں جو خاص بنی اسرائیل پر کی گئی تھیں۔ پہلے باب دوسرے باب میں خطاب عام تھا تو نعمتیں بھی عام تھیں، یہاں پہ خطاب خاص ہے تو نعمتیں بھی خاص ہیں۔ دوسرے باب میں رحمانیت کا بیان تھا، رحمان عام مہربان، اور اب یہاں پہ تیسرے باب میں خطاب خاص ہے اور یہ رحیمیت کے صفات، خاص مہربانیاں اور خاص نعمتیں۔ دوسرا خطاب، اور اچھا خطاب اول اس میں 8 نعمتیں بنی اسرائیل پر اور 2 نقمتیں یعنی 2 عذاب۔ نعمت عین کی جگہ اگر قاف ڈال لیں نقمت تو نقمت عذاب کو کہتے ہیں۔ تو پہلے خطاب میں 8 نعمتیں اور 2 نقمتیں، 2 عذاب، اور اس خطاب کا جو تتمہ ہے، تتمہ کہتے ہیں یعنی بالکل جو جہاں پہ اینڈ پہ ختم کیا جاتا ہے اس کو، اسے تتمہ کہتے ہیں، یعنی بالکل آخری کلمات۔ اور اس خطاب کا جو تتمہ ہے وہ بالترغیب ہے، ترغیب ہے، یعنی اہل کتاب کو ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایمان لے آئیں۔ دوسرا خطاب یہ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 82 تک ہے، 82 تک ہے۔ دوسرے خطاب میں 7 صفات جو ہیں، بری صفات، یہ بنی اسرائیل کی ذکر کی گئی ہیں، لیکن وہاں پہ بنی اسرائیل کے 2 گروہ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک وہ بنی اسرائیل ہیں جو حضرت موسیٰ کے زمانے کے تھے، ٹھیک ہے، انہیں ہم کہیں گے ماضی کے بنی اسرائیل، ماضی کے یہود، اور دوسرے قسم کے بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں
جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے. تو 3 بری صفات یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے بنی اسرائیل کے، 3 خباثتیں ان کی، اور 4 خباثتیں اور 4 بری صفات یہ رسول اللہ کے زمانے میں جو موجودہ، ہم انہیں کہیں گے موجودہ کا کیا مطلب، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں موجود جو یہودی تھے ان کی 4 بری خصلتیں وہ ذکر کی جائیں گی. اور اس خطاب کا تتمہ، دوسرے خطاب کا تتمہ یعنی بالکل وہ آخری اینڈنگ، تو وہ بالتخویف ہے اور بالبشارت ہے. آخر میں تخویف بھی دیا جاتا ہے اور بشارت بھی دیا جاتا ہے. تیسرا خطاب یہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک ہے. تیسرے خطاب کے ان 4 آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی. یہ ان 4 آیات کا خلاصہ ہے ان 2 الفاظ میں. انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی، کہ اللہ کے اوامر سے انکار کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے انہیں منع کیا ہے ان پہ عمل کرنا. اور تتمہ تیسرے خطاب کا بالزجر ہے. چوتھا خطاب یہ 2 آیات پر مشتمل ہے، کہ آیت نمبر 87 اور 88 پہ، کہ ان 2 آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ہے انکارہم من الانبیاء السابقین، یہودیوں کا ماضی کے پیغمبروں سے اور سابقہ پیغمبروں سے انکار کرنا، کہ انہیں قتل کیا تھا اور ان سے انکار کیا تھا. انکارہم من الانبیاء السابقین، سابقہ پیغمبروں سے انکار کرنا. یہ پانچواں خطاب یہ آیت نمبر 89 سے 90 تک ہے، 89 سے 90 تک، یعنی یہ بھی 2 آیات ہیں. 5ویں خطاب میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ انکارہم من ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا اس آخری پیغمبر سے بھی انکار کرنا، گزشتہ پیغمبروں سے بھی انکار کرنا اور اس آخری پیغمبر سے بھی انکار کرنا. حالانکہ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں آخری پیغمبر کے حوالے سے صفات دیکھی تھیں، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آخری پیغمبر کو بھیج تاکہ ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی معیت میں اور ان کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں. لیکن جب آخری پیغمبر تشریف لے آئے تو بالکل ان سے انکار کر دیا، اور کیونکہ آخری پیغمبر یہودیوں میں آئے نہیں بلکہ وہ عربوں میں اور بنی اسماعیل میں آ گئے، تو ضد اور عناد پر آ کر ایمان سے ہی انکار کر بیٹھے. تو آیت نمبر 89 اور 90 میں 5واں خطاب انکارہم من ھذا النبی، اور 6ٹھا خطاب آیت نمبر 91 سے 96 تک، جہاں تک پہلا حصہ ختم ہوتا ہے. اور 6ٹھے خطاب کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان 5 خطابات کا خلاصہ ہے، کہ ان 5 خطابات میں جو باتیں کی گئی ہیں، 6ٹھے خطاب میں آپ قرآن مجید کا یہ اعجاز دیکھیں گے کہ بالکل انہی میں سے خلاصہ بات آیت نمبر 91 سے 96 تک، ان 5 آیات میں ان 5 خطابات کا خلاصہ یہ ذکر کیا گیا ہے. یہ تھا ان 56 آیات کا خلاصہ. ٹھیک ہے جی، اب اس میں سے 1-2 آیات پڑھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اور اسرائیل، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے عبرانی زبان میں. عبرانی زبان میں اسرائیل یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، کہ اسرا کہتے ہیں عبد کو، اور ایل کہتے ہیں، ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں. جیسے عربی میں عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ. اب دیکھیں قرآن نے، حالانکہ بعض جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ یعقوب کا نام لیا جاتا ہے، یہ قرآن میں ایک نقطے میں یہ سوچ کریں، جہاں پہ اسرائیل یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے
وہاں پہ یاد رکھیں اس کا اپنا نقطہ ہوگا، ایک خاص نقطے کی وجہ سے یعقوب کے نام کی بجائے اسرائیل نام جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، اور جہاں پہ یعقوب نام ہے تو وہاں پہ اس کی اپنی علیحدہ حکمت ہوگی۔ جہاں پہ اسرائیل کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے یعقوب کی نام کی جگہ، تو یاد رکھیں وہاں پہ لازمی توحید کا ذکر ہوگا، اور لازمی اس میں ایک حکمت ہوگی، یا تو اللہ کی عبادت کا ذکر ہوگا اور یا توحید کا کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب کی یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے، وہ تو اللہ کے عابد تھے، یعنی انہوں نے تو اللہ کی عبادت کی ہے، تم لوگ تو اس شخص کی اولاد ہو جو اللہ کا بندہ تھا، یعنی اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو یہاں پہ یہودیوں کو ایک قسم کی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ کمبختوں، تم تو اسرائیل کی اولاد ہو اور تم لوگ اللہ کی عبادت کی بجائے تم لوگ بچھڑے اور گائے کی عبادت پہ لگ گئے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں، نعمتی نعمت اس میں جنس ہے، واحد تثنیہ جمع سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، یاد کرو میری نعمتیں، التی وہ نعمتیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں دوسرے باب میں کیف تکفرون باللہ کے ساتھ نعم اربعہ، اور یہاں پہ اب بنی اسرائیل پر خاص نعمتیں اللہ کہتے ہیں اسے یاد کرو۔ یہ قرآن کا انداز ہے، بات منوانے کے لیے کبھی دلائل ذکر کرتا ہے اور کبھی بات منوانے کے لیے انسان کو احسانات یاد دلاتا ہے کہ احسان فراموشی نہ کرو بلکہ احسان شناس بنو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرو میری نعمتیں، التی وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو کی ہیں میں نے تم پر، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں انہیں یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی ہے تمہیں علی العالمین، یہ العالمین میں الف لام جو ہے یہ عہد کے لیے ہے۔ علم نحو میں انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے کہ الف لام یہ 4 قسم پر آتا ہے، کہ ایک کو کہتے ہیں الف لام، صرف یہ نام ابھی جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ الف لام استغراقی، کہ الف لام جنس کے لیے، اور الف لام جنس کے لیے، اور الف لام عہد ذہنی، اور چوتھے نمبر پہ الف لام عہد خارجی۔ ٹھیک ہے، کہ الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی، اور الف لام عہد خارجی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ ظاہری معنی کرتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے فضیلت دی ہے تمہیں تمام مخلوقات پہ، تو اگر آپ تمام مخلوقات کا معنی کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے الف لام استغراق کا لیا ہے، اور استغراق بمعنی تمام کے آتا ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ بنی اسرائیل آخری امت سے انہیں تو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ آخری امت کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، تم بہترین امت ہو، تو آخری امت سے تو وہ افضل نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں یہاں پہ یہ الف لام استغراق کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد الف لام عہدی ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے زمانے کی جو مخلوق تھی بنی اسرائیل جس زمانے میں تھے، اور اس زمانے میں اللہ نے انہیں یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے زمانے میں اللہ نے انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت دی تھی، دیگر دنیا پر فضیلت دی تھی، اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ اسی لیے مفسرین معنی کرتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے عَلَى عَالَمِي زَمَانِكُمْ، جی اپنے زمانے کے عالم پر میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں میں وہ ممتاز تھے۔
ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں الف لام عہدی، یعنی خاص اس زمانے کے لوگ مراد ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ آخری امت پہ بھی انہیں فضیلت حاصل ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تمہیں کہ اپنے زمانے کے لوگوں پر۔ یہ العالمین میں الف لام عہدی ہے، اور اپنے زمانے کے لوگ مراد ہیں کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل وہ بہتر تھے، ٹھیک ہے، اس زمانے میں وہ بہتر تھے۔ اچھا، یہ میں نے غالباً آیت نمبر 47 یہ پڑھ لی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے اولاد یعقوب، ہم آیت نمبر 40 پڑھ رہے ہیں، کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میری نعمتیں، التی وہ نعمتیں، انعمت علیکم، چلے خیر آپ کے لیے فائدہ ہے، وہ پہلے سے ہی آپ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ یاد کرو میری نعمتیں، التی وہ نعمتیں جو میں نے کی ہیں تم پر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ اور پورا کرو میرے وعدوں کو، عہد وعدوں کو کہتے ہیں، اور پورا کرو میرے وعدوں کو، اوف بعہدکم، تو میں پورا کروں گا تمہارے وعدوں کو، یعنی وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے ساتھ کیے گئے جو وعدے ہیں انہیں پورا کرو، تو میں کیا کروں گا، تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے وہ میں پورے کروں گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورے کرو میرے وعدے، اوف بعہدکم، تو میں پورے کروں گا تمہارے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ فرحبون، یہ فرحبونی ہے اصل میں، لیکن وہ یا متکلم کو محذوف کیا ہے، اور نون کے نیچے یہ زیر اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پہ جو یا متکلم ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان نعمتوں سے مراد کون سی نعمتیں ہیں، اور وہ آیت نمبر 49 سے وہ نعمتیں وہ ذکر کی جائیں گی۔ 8 نعمتیں وہ ذکر کی گئی ہیں، یہ نعمت کی ہے، یہ نعمت کی ہے، یہ نعمت کی ہے، اور تم لوگ ان نعمتوں سے یعنی ان کی ناشکری کرتے ہو، میری ان نعمتوں کو تم یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ بما اس کتاب پر، انزلتو جو میں نے نازل کی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ درسوں میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ قرآن مضمون کو آگے بھی لے جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اسے سورت کے آغاز کے ساتھ بھی باندھتا چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب اس میں بالکل سورت کے آغاز کی جانب بھی اشارہ ہوا۔ شروع میں کیا کہا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسرے باب کے خاتمے پہ بھی اسی طرح کے مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، پس اگر آ جائے تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت۔ ہدایت کیا تھی سورت کے آغاز میں، ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل کو بھی قرآن پر ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، مصدقا لما معکم، کہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے، لما ان کتابوں کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن کوئی نئی بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن وہ بات کر رہا ہے جو تمہاری کتابوں میں وہ باتیں مذکور ہیں۔ توحید کی بات میں تمہاری کتاب کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آخرت کے مضمون میں تمہاری اصول میں تو تمام ادیان متفق ہیں، کہ اصول میں، عقائد میں کسی دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی لیے یاد رکھیں جو یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ اسلام یہ 1400 سال پرانا دین ہے، یہ غلط بات ہے، کہ اسلام اسی دن سے ہے جب حضرت آدم نے زمین پر قدم رکھا ہے۔ اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کا دی۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ اسلام کہتے ہیں
جی اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، اسلام کہتے ہیں انقیاد کو۔ انشاءاللہ اسلام کے اس لفظ پہ مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی نے لفظ اسلام کے 3 میننگ ذکر کیے ہیں کہ اسلام بمعنی عیب سے پاک ہونا، عیب سے پاک ہونا، خامی سے پاک ہونا، کہ اسلام کے معنی صلح اور امن کے ہیں، اور اسلام کے معنی انقیاد کے ہیں، اور بعین ہی اسلام میں یہ تینوں معنی موجود ہیں۔ ویسے عام طور پہ ہم ان تینوں معنی میں سے صرف ایک معنی لیتے ہیں کہ اسلام کے معنی ہے سبمیشن کے، انقیاد کے، جبکہ اسلام میں یہ تینوں معنی موجود ہیں۔ اسلام کے ایک میننگ ہے عیب سے پاک ہونا، یعنی اسلام یہ وہ دین ہے کہ یہ عیب سے پاک ہے، خامی اور ایرر سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیگر انسانوں کے جو بنائے گئے دین ہیں وہ عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ جو ایک دین جو وحی الہی پر مشتمل ہے اور جو عیب سے پاک ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہر زمانے میں جو وحی الہی تھی وہ اسلام تھا، ٹھیک ہے، عیب سے پاک تھا۔ ہاں بعد میں مولویوں نے، پیروں نے اللہ کے پیغام میں تحریف کی ہے، اور اللہ کے پیغام میں عیب پیدا، اسی لیے تورات میں جو اپنی اصل شکل میں تھا وحی الہی، تو اپنے زمانے میں وہ ہدایت کا ذریعہ تھا، لیکن پھر بعد میں اس میں یہودیوں نے تحریفیں کر دی اور اسلام کے پیغامات میں انہوں نے عیب پیدا کر دیے، ٹھیک ہے۔ اگر عیب پیدا نہ بھی کرتے تو یاد رکھیں کہ اسلام آخری دین کے آنے سے، آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے آنے سے، تب بھی وہ ادیان وہ منسوخ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کا ایک معنی عیب سے پاک ہونا، دوسرا معنی ہے امن اور صلح کے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ دین جسے انسان اپنائے اور وہ دائمی امن حاصل کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے معنی امن کے آتے ہیں، اور پھر کے معنی جو عام طور پہ معروف اور مشہور ہیں وہ کیا ہے؟ انقیاد کے۔ اسلام کے یہ تینوں لغوی معنی مفردات القرآن میں راغب اصفہانی نے ذکر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لفظ اسلام یہ سلم سے ماخوذ ہے، سین، لام اور میم حروف اور امن کے، اور تیسرے معنی انقیاد کے۔ تو اسلام کا آسان مطلب کہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چھوڑ دینا اور اللہ کے احکامات انہیں تسلیم کرنا اور اپنا سر منخفض کرنا، اپنا سر خم کرنا، اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنا۔ ہر دور میں جس پیغمبر نے، تمام پیغمبروں نے اس دور میں اللہ نے ان پر جو احکامات نازل کیے، تو جن لوگوں نے ان احکامات کی انقیاد کی ہے، یعنی انہیں تسلیم کیا ہے، اور کوئی نہیں کیا، وہ اس دور میں مسلمان تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں آپ یہ لفظ مسلمین یہ دیکھیں گے قرآن میں، تو عیسائیوں نے یعنی حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے بھی، نصارہ نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان ابراہیم کان مسلما، یہودیوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے مسلمون، کیا اسلام جو ہے یہ صرف یہ 1400 سال پرانا دین نہیں ہے؟ نہیں، یاد رکھیں ہر دور میں، جس دور میں بھی اللہ نے اپنے احکام نازل کیے تھے اپنے پیغمبر میں، اسی دور میں انہیں ماننا وہ حق تھا، اور اسی کے سامنے گردن جھکانا وہ اللہ کی تابعداری کرنا تھا، اور اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ کہ اب یہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے آنے کے بعد اسلام کیا ہے؟ آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے آنے کے بعد اسلام یہ ہے کہ اسی کتاب کو مانا جائے، اسی کے مطابق عمل کیا جائے، اور آخری پیغمبر ان کے نقش قدم پہ زندگی گزاری جائے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ گزشتہ پیغمبر وہ کیوں نہیں؟ وہ اس وجہ سے نہیں
اپنے زمانے میں تو وہ حق تھے، اسلام کہتے ہی اللہ کے احکام کے سامنے گردن جھکانے کو ہیں۔ تو اگر ایک شخص وہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب پر ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے خواہش کے پیچھے چل رہا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتا تو اللہ جو چاہتا کہ میرا حکم یہ ہے اب اسے تسلیم کرو، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے دیگر پیغمبروں، ان کی کتابوں، ان پیغمبروں پر ایمان لانا تو ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، لیکن ان کی تعلیمات پر اور ان کے لائے ہوئے دین پر اب عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ آخری پیغمبر اور آخری کتاب کے آنے کے بعد اب اللہ کے احکامات کی انقیاد کرنا کیا ہے کہ انہیں ہی مانا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، ٹھیک ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر۔ اس آیت کا صرف ترجمہ کرتا ہوں، وضاحت پھر کل کر دوں گا۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر، انزلت جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، معکم جو تمہارے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا لما سے مراد احکام ہے، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لما ان احکام کی، معکم جو تمہارے پاس ہیں، یعنی یہ کتاب کوئی نئی باتیں، ہاں ٹھیک ہے بعض مسائل میں اختلاف، مثلا نماز کا تذکرہ وہاں پہ بھی ملے گا، یہاں پہ بھی، وہاں پہ بھی زکوٰۃ، یہاں پہ بھی زکوٰۃ، طریقے میں فرق ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہم پیغمبر جو ہیں، نحنو بنو علاتن، ہم پیغمبر آپس میں علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی یعنی کیا مطلب؟ علاتی بھائی وہ ہوتا ہے کہ جن کا باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں ان کی مختلف ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، دیننا واحد و امہاتنا شتیٰ، ہمارا دین ایک ہے، ہاں البتہ ہماری مائیں جو ہے وہ مختلف ہیں۔ محدثین معنی کرتے ہیں ہمارا دین ایک ہے، کیا مطلب؟ دین ہمارا ایک ہے کہ ہم میں سے ہر پیغمبر نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم کیا ہے، کسی پیغمبر نے اپنی منمانی نہیں کی اور کسی پیغمبر نے کہ اللہ کے حکم سے انکار نہیں کیا۔ ہاں ہماری مائیں مختلف ہیں، کیا مطلب؟ یعنی شریعت کے احکام میں اختلاف ہے، لیکن دین طریقہ ہمارا ایک ہے۔ حضرت آدم نے بھی اللہ کے حکم کو مانا تھا، نوح نے بھی اللہ کے حکم کو مانا تھا، ابراہیم نے بھی اللہ کے، یعنی انہوں نے کوئی چو چرا نہیں کیا، اور یہی طریقہ یہ آخری دین کا بھی ہے، آخری کتاب کا بھی ہے، اور اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، تصدیق کرنے والی ان احکام کی یا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو اول انکار کرنے والے، بِهِ اس کتاب پر، بِهِ میں ہی ضمیر، بما میں جو ما موصولہ ہے اس کی جانب یہ راجع ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت لو میری آیات کے عوض تھوڑی دنیا، پیسے تھوڑے، وہی آیا فتقون، اور خاص مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے صرف ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، انشاءاللہ کل اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں، التی وہ نعمتیں، انعمت علیکم جو میں نے کی ہیں تم پر، واوفوا بعہدی، اور میرے وعدوں کو پورا کرو، اوف بعہدکم، تو میں پورے کروں گا اپنے وعدے جو میں نے تمہارے ساتھ کیے ہیں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔